مفتی شاہ مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی کے جو معمولات ہوتے تھے رمضان میں وہ کیا تھے اور ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ قبلہ پیر صاحب، آج جس خاص موضوع پہ آپ نے یہ بزم سجائی ہے، اس کی روحانیت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی الحمدللہ ماہ صیام کے استقبال میں ہیں، اور خوشی خوشی ہم رمضان المبارک کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک کو ویلکم کرنا تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اگر ہم احادیث کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا سال رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو سجاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کو ماہ رمضان کے مبارک موقع پہ سجایا جاتا ہے۔ بڑا اہم نقطہ ریز کیا آپ نے۔ اس ماہ رمضان کے آنے کا ہم تو استقبال کر رہے ہیں اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ کریم رب العالمین اس ماہ مبارک کا جس لفظ کو ہم یوز کر رہے ہیں اگر اس کا ہم دیکھیں تو وہ رب العالمین تو یہاں تک فرماتا ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور جنت کی حوریں جو ہیں وہ اس دن کے آنے پہ، رمضان کے آنے پہ اللہ رب العالمین سے خاص طور پہ التجا کرتی ہیں کہ مولا ہمیں وہ خوش نصیب عطا فرما جو تیری بندگی کر کے تیرے حضور آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس کو یہ مہینہ میسر آئے تو پہلا استقبال اس کا، اور خاص اس کا استقبال یہ ہے کہ اس کے روزے رکھیں، اور روزہ رکھ کر پھر اس طرح کا روزہ رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا انا اجزی بہی یا اجزا بہی، کہ میں اس کی جزا بن جاؤں۔ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے کشف المحجوب، میں سمجھتا ہوں اگر اس موقع پہ ہم کشف المحجوب اور حضور داتا صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری پیش کر لیں، قبلہ سیالی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ماہ رمضان کے روزوں کو خاص، ایک ہے ہمارا بھوک کا روزہ، آپ فرماتے ہیں جس طرح پیٹ کا روزہ ہے ویسے ہی آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف پیٹ کو اور اپنے حلق کو خشک رکھنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ماہ رمضان کا استقبال معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آنے پہ خوش ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے پر مسلمان ہونے کے ناطے کسی طرح بھی اپنے انداز سے یہ نہیں محسوس کروانا چاہیے کہ اب کیسے چلیں گے۔ ماہ رمضان آیا ہے تو حشاش بشاش ہو جائے۔ ماہ رمضان جیسے ظاہری شیڈیول چینج کرتا ہے ویسے ہی ماہ رمضان کے آنے پہ ہمیں اپنے باطنی معاملات میں اور اس شیڈیول کو بھی چینج کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی جیسے دنیا کے اندر، پوری عالم اسلام کے اندر مارکیٹس کے ٹائم چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے معاملات چینج ہو جاتے ہیں، تو ویسے ہی ضروری ہوگا کہ یہ رمضان المبارک جس کا روزہ رکھنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکے رہنے پہ بندے کے منہ سے جو بظاہر بو آتی ہے اللہ کے ہاں وہ خوشبو میں بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے تو پھر اس روزے دار کو اس رمضان کا استقبال بھی اس کی شایان شان کرنا چاہیے۔